الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد۔ ناظرین کرام، حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم اصحاب الایکہ یا اصحاب مدین، ان کا قصہ اور ان کے مختلف واقعات ہم گزشتہ پروگرام میں ان کا تذکرہ کر رہے تھے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ جو سرداران قوم تھے اصحاب مدین کے، ان کی کٹ حجتی، حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ ان کا بحث و مباحثہ، اس کا تذکرہ جاری تھا۔ اور سورہ ہود کے حوالے سے ہم جائزہ لے رہے تھے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کی طرف سے تمسخر اڑائے جانے کے باوجود اور آپ کی دعوت و تبلیغ اور آپ کی پوری سنجیدگی کو مذاق بنانے کے باوجود حضرت شعیب علیہ السلام نے اس سنجیدگی اور متانت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور پوری سنجیدگی کے ساتھ آپ نے اپنی وہ تبلیغ اور دعوت جاری رکھی۔ یہ جو مکالمہ ہے، اگرچہ ناظرین کرام قرآن پاک نے بہت اجمال اور اختصار کے ساتھ اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور مفسرین کرام نے اس کی کچھ تفصیلات بھی بیان کی ہیں، لیکن قرآن پاک کے اس اجمالی تذکرے سے ہی وہ پورا منظرنامہ اور اس کی پوری جو تصویر ہے وہ ذہن میں گھوم جاتی ہے کہ کس طرح سے حضرت شعیب علیہ السلام پوری ہمدردی کے ساتھ اور ان کو نصیحت فرما رہے تھے، اور وہ پوری تمرد اور سرکشی کے ساتھ ان کے سردار حضرت شعیب علیہ السلام کی مخالفت کر رہے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے گفتگو کا آغاز سورہ ہود کے مطابق اس بات سے کیا کہ اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں۔ اس بات سے آغاز کر کے آپ نے ان کو ان کی بدعمالیاں یعنی ناپ تول میں کمی بیشی، اور پھر راستوں میں بیٹھ کر رہزنی کے واقعات، اور پھر اس کے علاوہ جو پورے معاشرے کے اندر فساد پھیلانا ہے، ان ساری چیزوں سے حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو منع کیا، اور انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی گفتگو کو اور آپ کی نصیحت کو سنجیدگی سے لینے کی بجائے یا آپ کی نصیحت پر کان دھرنے کی بجائے الٹا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اور گزشتہ پروگرام میں ہم نے اس بات کا جائزہ لیا تھا کہ انہوں نے یہ تک کہنا شروع کر دیا کہ اے شعیب، تیری نماز گویا تمہیں اس بات سے روکتی ہے کہ ہم اپنے اعمال، اپنے اموال کے اندر اپنی مرضی سے، اپنا اختیار کے مطابق تصرف نہ کر سکیں، اور تیری نماز ہمیں اس بات سے بھی روکتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی جو عبادت گاہیں ہیں یا عبادت کا جو طریقہ کار ہے وہ چھوڑ دیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے جو کچھ عطا فرمایا ہے، اور میرے اللہ نے میرے اوپر جو کرم فرمایا ہے، اور اس سارے کرم کے باوجود، اللہ تعالیٰ کی ساری نعمت کے باوجود، اگر میرے قول و فعل کے اندر کوئی تضاد ہو، میں بات کوئی اور کروں اور کام کوئی اور کروں، یا تم لوگوں کو نصیحت اور کروں اور خود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کروں، تو یہ بات اللہ تعالیٰ کے احسانات کے مقابلے میں بڑے ہی ظلم کی بات ہے، اور بہت گویا احسان فراموشی کی بات ہے کہ اللہ کے ان احسانات کے مقابلے میں اپنی طرف سے کوئی اپنا طرز عمل بنا لوں جو میرے قول اور فعل کی تضاد کا بھی باعث بنے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کا باعث بھی بنے۔ لہٰذا فرمایا قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا، میرے اللہ نے میرے اوپر بڑا احسان فرمایا ہے، اور میں اللہ کی طرف سے، اپنے مالک کی طرف سے روشن دلیل لے کے آیا ہوں، اور اس روشن دلیل کے ساتھ ساتھ اس نے مجھے رزق بھی بڑا اچھا عطا فرمایا ہے۔ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، تو میں جب نصیحت کر رہا ہوں اور تبلیغ کر رہا ہوں تو اس میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے قول اور فعل میں تضاد ہو، یعنی میں اسی چیز کی مخالفت کرنا شروع کر دوں جو میں خود تمہیں منع کر رہا ہوں، یعنی جن باتوں سے تمہیں منع کر رہا ہوں ان باتوں میں خود عملی طور پر شریک ہو جاؤں یا ان کا ارتکاب کر بیٹھوں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میرے قول اور فعل کے اندر تضاد ہے۔ ناظرین کرام، یہ گویا تبلیغ کے اصول بھی ساتھ ہی ساتھ متعین ہو رہے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے قرآنی تذکرے میں یہ بات انتہائی روشن اور واضح طور پر بیان ہوئی ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو جو تبلیغ کی ہے، جو نصیحت کی ہے، جو اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچایا ہے، تو اس میں تبلیغ اور دعوت کے اصول بھی متعین ہو رہے ہیں۔
تو خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام کی اس دعوت میں گویا ایک بہت نمایاں اصول سامنے آیا کہ جو داعی ہے، جو مبلغ ہے، اس کے قول اور فعل کے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے، وگرنہ اس کی دعوت کے اندر تاثیر ہی ختم ہو جاتی۔ یعنی ہم جب تبلیغ یا دعوت کی بات کرتے ہیں تو مختلف ذرائع کی بات کرتے ہیں، اور اس میں بہت واضح ذریعہ جو ہے وہ ایک یعنی اہم پہلو جو ہے وہ تبلیغ بالاسوہ ہے، اپنے گویا عمل کے ذریعے سے لوگوں کو تبلیغ کرنا۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ سب سے مؤثر ذریعہ تبلیغ ہے۔ ہم تو اس کا تذکرہ ایک ذریعہ تبلیغ کے طور پر کرتے ہیں مختلف ذرائع کے اندر، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جو داعی اپنے عمل سے دوسروں کو متاثر کر سکتا ہے وہ کسی اور ذریعے سے متاثر نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ایسی زبان ہے، کردار کی زبان، عمل کی زبان، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ تاثیر رکھی ہے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ نہیں کیا جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ بنی اسرائیل کا یہ کام تھا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اسی کی مخالفت کرنا شروع کر دوں جو خود میں تمہیں کہہ رہا ہوں، یعنی میرے قول اور فعل کے اندر تضاد ہو۔ ناظرین کرام، بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے منظر نامے میں ایک جہنمی کا نقشہ کھینچا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جہنم کے اندر ایک شخص ہوگا جس کی عذاب کے باعث انتڑیاں باہر آ جائیں گی، اور وہ شخص اپنی انتڑیوں کے گرد گھومے گا، جس طرح چکی کے گرد گدھا گھومتا ہے، اس طرح وہ شخص تکلیف کے باعث اپنی انتڑیوں کے گرد گھومے گا، اور سارے جہنمی اس کے گرد اکٹھے ہو جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے اور اس کو پہچان لیں گے اور کہیں گے کہ تو بڑا علامہ تھا، تو بڑا مبلغ اور داعی تھا، تو ہمیں نیکی کا حکم دیا کرتا تھا، یہ تیرے ساتھ یہ کیا ہو گیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص یہ کہے گا کہ مجھے یہ سزا اس لیے مل رہی ہے کہ میں تمہیں تو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود میں یہ کرتا نہیں تھا، اور تمہیں میں برائی سے روکتا تھا لیکن خود میں برائی میں مبتلا ہو جایا کرتا تھا۔ یہ بخاری شریف کی یہ حدیث ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ دعوت کے اندر یہ اصول کہ انسان اپنا کردار اس دعوت کی اور اس روح کے مطابق بنائے، جہاں یہ بات دعوت کی تاثیر اور تبلیغ کے حوالے سے بہت اہم ہے، یہ انسان یعنی وہ جو داعی اور مبلغ ہے اس کے اپنے انجام کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ یعنی یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ذاتی جو کردار اور عمل ہے اس کو اپنی دعوت کے اندر شامل نہ کرے، اور اس کی دعوت اور اس کے ذاتی کردار کے اندر جو ہے وہ مطابقت پیدا نہ ہو۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے واضح طور پر فرما دیا کہ مما اریدو، میں ہرگز نہیں چاہتا ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، کہ تمہیں میں منع کر رہا ہوں اور خود میں اسی اپنی کہی ہوئی بات کی مخالفت کر رہا ہوں۔ ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، کہ میرا تو معاملہ صرف یہ ہے، میں تو صرف اور صرف تمہاری اصلاح چاہتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ، میرے پاس جو بھی طاقت ہے، میری اگر گفتگو میں تاثیر ہے، میری زبان اگر چلتی ہے، میرے زبان سے الفاظ ادا ہوتے ہیں، میرا خطبہ مؤثر ہے، یا مجھے کہنے کی استطاعت موجود ہے، اور یا میرے دلیل کے اندر کوئی قوت موجود ہے، تو یہ سب اللہ کا کرم ہے، اس میں میری اپنی ذاتی توفیق اور ذاتی استطاعت اور ذاتی طاقت اور ذاتی خوبی کا کوئی دخل نہیں۔ وما توفیقی الا باللہ، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے کرم سے ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحمت فرما رہا ہے، اور فرمایا علیہ توکلت و الیہ انیب، میرا بھروسہ بھی اللہ پر ہے اور میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اسی طرح سورۃ الشعراء کے اندر جہاں اصحاب الایکہ کے حوالے سے فرمایا، وہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اسی بات کو کہ میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں، جو ایک ایڈیشنل ایک اضافی بات فرمائی، وہ یہ کہ وما اسألکم علیہ من اجر۔ سرداران قوم سے آپ نے خطاب فرمایا کہ یہ بتائیں کہ تمہیں اس بات سے کیا تکلیف ہوتی ہے کہ تم میری بات مان جاؤ کہ میرا اس میں کوئی ذاتی مفاد تو وابستہ نہیں ہے، میری تبلیغ اور میری دعوت میں کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہیں، ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ بھی وہ بات ہے جو انبیاء کرام کے
دعوت اور تبلیغ کے حوالے سے قریب قریب مشترکہ نقطہ ہے کہ ہر نبی اپنی قوم کو یہ کہتا رہا کہ میں جس چیز کی تبلیغ کر رہا ہوں اس تبلیغ کے اندر میرا ذاتی مفاد وابستہ نہیں ہے. یعنی جب تک انسان کے ذاتی مفادات اس دعوت اور تبلیغ سے علیحدہ نہیں ہوں گے، ان کو الگ نہیں کیا جائے گا، تب تک اس تبلیغ کے اندر کوئی اخلاص اور للہیت پیدا نہیں ہو سکتی. یعنی تبلیغ کے خلوص، اخلاص اور للہیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کے ذاتی مفادات انسان کی اس دعوت سے الگ ہوں، وگرنہ دعوت کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہوگی اور دعوت غیر مؤثر ہو کے رہ جائے گی. تو آج کے حالات میں ناظرین کرام ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگوں کے اور داعیان دین کے اور مبلغین اسلام کے جو ویسٹرن انٹرسٹ ہیں، مالی مفادات، ذاتی مفادات، وہ جب سے وابستہ ہوئے ہیں ان کی تبلیغ اور دعوت کے میدان کے ساتھ، تب سے تبلیغ اور دعوت کا کام بالکل غیر مؤثر ہو کے رہ گیا ہے. تو حضرت شعیب علیہ السلام دیگر انبیاء کی طرح یہ فرما رہے ہیں کہ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں نے تو جو بھی بدلہ لینا ہے وہ اللہ سے لینا ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، وگرنہ میرا تمہارے ساتھ اس طرح کا کوئی مفاد بھی وابستہ نہیں ہے. پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ میں یہ جو دعوت دے رہا ہوں صرف اور صرف خالص اللہ کے لیے دے رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہوں. پھر آپ نے ان کو ڈرایا بھی، گویا وارن کرنا، تنبیہ کرنا یہ بھی دعوت کا ایک اصول ہے. اور خطیب الانبیاء اپنی نرمی، لطافت اور ناصحانہ گفتگو میں اب انذار اور وارننگ کا جو پہلو ہے وہ بھی واضح کر رہے ہیں. فرمایا وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ، کہ دیکھیں تم لوگ میری تو دشمنی کر رہے ہو، لیکن میری دشمنی میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھنا، میری دشمنی تم سے کوئی ایسا کام نہ کروا لے کہ تمہارا حال بھی قوم نوح کی طرح، قوم ہود کی طرح اور قوم صالح کی طرح ہو جائے. اور بلکہ قوم لوط جن کے اوپر عذاب آئے کو زیادہ دیر نہیں گزری، جو زمانی اور مکانی دونوں اعتبار سے تم سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے. فرمایا وما قوم لوط منکم ببعید، جو قوم لوط ہے وہ تو زمانی و مکانی دونوں اعتبار سے تم سے زیادہ دور نہیں ہے. یعنی قریب ہی کے زمانے میں اور قریب ہی کی بستی میں اور قریب ہی کے علاقے میں ان کے اوپر ابھی عذاب گزر چکا ہے. تو کہیں میری دشمنی تم سے کوئی ایسے اعمال نہ کروا دے اور میری دشمنی کی وجہ سے تم لوگ ایسے عذاب میں کہیں نہ پڑ جاؤ. آپ نے مثال کے طور پر قوم نوح، قوم صالح، قوم ہود اور قوم لوط کا جو ہے وہ حوالہ دیا اور فرمایا کہ یہ اس بات سے تم باز آ جاؤ. چونکہ وہ لوگ بدعمالیوں میں تو مبتلا تھے، اب ان کو وے آؤٹ بتایا، راستہ بتایا. راستہ کیا ہے؟ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. یہ ہے ناظرین کرام وہ راستہ کہ جو ظلمت، اندھیرے اور جن کو قرآن نے ظلمات کہا ہے، گمراہیوں کے اندھیرے، انسان ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے جب ظلمات یعنی گمراہی کے اندھیروں میں انسان مبتلا ہوتا ہے اور گمراہی کی اتھاہ گہرائیوں میں گر چکا ہوتا ہے، اس کے لیے یہ اللہ کریم نے اپنا کرم فرمایا ہے اور رب الرحیم نے اپنی یہ رحمت فرمائی ہے کہ وہ انسانوں کو ایک وے آؤٹ دیتا ہے، ایک نکلنے کا راستہ بتاتا ہے، اور وہ ہے توبہ، رجوع. فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے بخشش طلب کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور پھر عملاً بھی واپس آ جاؤ. استغفار زبان الفاظ سے اقرار بخشش مانگنے کا نام ہے، زبانی استدعا کا نام ہے، جبکہ توبہ وہ عملی اظہار ہے کہ انسان واقعتاً واپس آ جائے. تو فرمایا جب تم واپس آ جاؤ گے تو ان ربی رحیم ودود، میرا جو رب ہے بڑا ہی رحم کرنے والا، بڑا پیار کرنے والا ہے. جو واپس آ جاتا ہے اس کو دیکھ کے وہ بڑا ہی خوش ہوتا ہے اور اس کے اوپر رحمتوں کی بارش فرما دیتا ہے. ناظرین کرام، حضرت شعیب علیہ السلام کے دلائل، آپ کی نرمی، آپ کی لطافت، ناصحانہ گفتگو
اور اس کے علاوہ انذار جو تھا، جو ڈراوا تھا، جو دھمکی تھی، جو وارننگ تھی، اس کے جواب میں انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، کہ شعیب دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ تیری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں، تیری باتیں ہمارے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں. اکثر باتیں تو تیری ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور اگر کوئی بات سمجھ میں آتی بھی ہے تو تجھے ہم ہر اعتبار سے کمزور دیکھتے ہیں. نہ تو مادی قوت کے اعتبار سے تیرے پاس کوئی طاقت ہے، اور نہ ہی کوئی علاوہ ازیں ہم کوئی ایسا جتھا گروہ تیرے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ہم تجھے بہت مضبوط دیکھ کے ہمارے اندر کوئی اٹریکشن پیدا ہو، ہم تیرے ساتھ مل جائیں. ایسی کوئی بات ظاہری، کوئی حوالہ، کوئی مادی اٹریکشن، کشش ہمیں نظر نہیں آتی، اس لیے ہم کوئی بات ایسی کر نہیں سکتے، ہم آپ کے ساتھ نہیں آ سکتے. بلکہ الٹا غصہ کیا اور کہا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر تیرے قبیلے کا ہمیں ڈر نہ ہوتا. یعنی حضرت شعیب علیہ السلام چونکہ انہی کے قبیلے یعنی مدین سے تھے، اور پورا ایک جو رشتہ داری کا ایک پورا نظام موجود تھا، تو کہا کہ اگر تیرے قبیلے کا ہمیں خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے پتھر مار مار کے مار دیتے. نعوذ باللہ من ذالک. نبی کی جو مبلغانہ گفتگو ہے اور جو دعوت ہے، اس کا جواب ہٹ دھرمی، تمرد اور سرکشی سے دیا جا رہا ہے کہ اے نبی، اگر تو ہمارے رشتہ داروں میں سے نہ ہوتا اور تیرے خاندان کا ہمیں خیال نہ ہوتا تو ہم تو ویسے ہی تجھے پتھر مار مار کے مار دیتے، یعنی رجم کر دیتے. وما انت علینا بعزیز، تیرے پاس کوئی ایسی قوت بھی نہیں ہے، ایسی کوئی طاقت بھی نہیں ہم دیکھتے کہ تو ہمارا مقابلہ کر سکتا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ، افسوس ہے تمہارے اوپر کہ کچھ تو خیال کرو، اور کیا میرا قبیلہ اللہ کے مقابلے میں تمہارے خیال میں زیادہ عزت والا ہے؟ عجیب و غریب بات ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، کہ اس اللہ کو جو زیادہ عزت والا، جو یقیناً بڑائیوں والا ہے، اس کو تم نے اور اس کی جلالت کو اور اس کی عزت کو اور اس کے غلبے کو تم نے بالکل نہیں سمجھا، اور اس کو تم نے پس پشت ڈال رکھا ہے. ان ربی بما تعملون محیط، تمہارے سارے کرتوت اللہ کے علم میں ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا احاطہ کر رہا ہے. اور پھر بالآخر جب ان کی کٹ حجتی انتہا کو پہنچی تو جیسے میں نے عرض کیا کہ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالآخر حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ دعا فرما دی کہ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، کہ اللہ تو ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دے. وانت خیر الفاتحین، اور اے اللہ تو سب سے اچھا فیصلہ فرمانے والا ہے. تو یہاں سورہ ہود میں فرمایا وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ. یہاں پہ فرما دیا کہ اے میری قوم، جو کچھ تم کر رہے ہو تم کرو، اپنے کام تم جاری رکھو، اور جو کچھ میں کر رہا ہوں یعنی میں اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کر رہا ہوں، تمہیں تمہاری بدعمالیوں سے روک رہا ہوں، اور جو تبلیغ اور واعظ کا میرا سلسلہ ہے یہ میں نہیں روک سکتا. میں اپنا کام جاری رکھتا ہوں، تم اپنا کام جاری رکھو، اور تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ من یأتیہ عذاب یخزیہ ومن ہوا کاذب. تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کہ کس پر اللہ کا عذاب آتا ہے اور وہ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، اور کون شخص جو ہے ہم میں سے جھوٹا ہے. وارتقبوا انی معکم رقیب، پھر انتظار کرو، ویٹ اینڈ سی، تم بھی دیکھو، انتظار کرو، اور میں بھی انتظار کرتا ہوں. دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا فیصلہ آتا ہے. گویا جب حضرت شعیب علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے اور ان کے قوم کی، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی سرکشی اور ان کا تمرد بالکل واضح ہو گیا، ان کے اوپر حجت تمام ہو گئی، اب حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ فرما کہ اب میں انتظار کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کر دی کہ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، کہ یہ جو میری قوم ہے ان کے اور ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے. یہ کہہ کہ گویا اب حضرت شعیب علیہ السلام انتظار کرنے لگے کہ اب کیا ہوتا ہے. ناظرین کرام، اس کے بعد پھر وہی ہوا جو اس طرح کی قوموں کی سرکشی کے بعد ہوتا آیا. اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو قوم سرکشی اور تمرد میں اس قدر بڑھ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر عذاب نازل کر دیتا ہے، اس لیے کہ قوموں کی سرکشی کے بعد، قوموں کی بدعمالیوں کے بعد
قوموں کے زوال کے بعد جب پورا معاشرہ زوال پذیر ہو جاتا ہے تو اللہ کی سنت میں دو ہی نتائج نکلتے ہیں، دو میں سے کوئی ایک نتیجہ ان کے اوپر لازمی ہو جاتا ہے، یا تو وہ قوم واپس آ جاتی ہے اور یا پھر ان کے اوپر عذاب نازل ہو جایا کرتا ہے، اور اگر واپسی ہو تو اس کا ذریعہ انبیاء کرام بنا کرتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا تھا، اور اگر حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت پر وہ قوم واپسی کا ارادہ کر لیتی تو اللہ تعالیٰ ان کی قوم کو واپس لے آتا اور واپسی پھر عروج نصیب ہو جاتا، ہو سکتا تھا اصلاح کی طرف واپس آ جاتے، لیکن چونکہ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت پر بالکل کوئی کان نہیں دھرا بلکہ تمسخر اڑایا، تو اب گویا دوسرا ایک نتیجہ جو واحد نتیجہ ہے اور وہ ہے تباہی و بربادی، وہ یقینی تھا، اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی انتظار کا وعدہ کر کے آپ بالکل اس قوم سے الگ ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، ہم نے اپنی رحمت سے شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی مومنین کو بچا لیا اور ان سے نجات دے دی، جو ابھی عذاب آنے والا تھا، جو بھی کچھ ہونے والا تھا وہ اس سے حضرت شعیب علیہ السلام بھی بچ گئے اور آپ کے مومن ساتھی بھی بچ گئے۔ اب ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب آیا۔ عذاب کس طرح سے آیا؟ ناظرین کرام، قرآن پاک کے بیان سے محسوس ہوتا ہے کہ ان کے اوپر تین طرح سے عذاب آیا۔ سورۃ الاعراف کے اندر تو صرف اتنی بات فرمائی کہ فَأَخَذَتْهُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، کہ ان کے اوپر زلزلے کا عذاب آیا، پوری زمین لرز گئی اور وہ اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ اوندھے پڑے ہوئے تھے۔ یہ یہاں پہ تو اتنی بات فرمائی، جبکہ سورہ ہود کے اندر فرمایا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ان کو ایک کڑک نے، ایک چنگھاڑ نے، صیحہ کہتے ہیں ایک چیخدار آواز، ایک انتہائی گویا شدید قسم کی آواز، اور چنگھاڑ نے ان کو پکڑ لیا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے جو گھروں کے اندر اوندھے پڑے رہ گئے۔ لیکن سورۃ الشعراء کے اندر جہاں اصحاب مدین کو اصحاب الایکہ کہا گیا ہے، اور وہاں بھی حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون، کہ وہ جو اصحاب الایکہ تھے انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہہ دیا کہ کیوں تم لوگ جو ہے پرہیزگاری کا رستہ اختیار نہیں کرتے، انی لکم رسول امین، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ تو یہ پوری کہانی ہے۔ تو جہاں جیسے مذاق اڑایا تھا، کہیں کہا تھا کہ تمہاری نماز یہ روکتی ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کی نماز کا مذاق اڑایا اور آپ کی عبادت کے طریقوں کا مذاق اڑایا، تو وہاں پہ یعنی سورۃ الشعراء میں کہا قالوا انما انت من المسحرین، کہ ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ تو سحر زدہ ہے، جادو زدہ، تیرے اوپر جادو ہو گیا ہے، تو اس طرح کی تو باتیں کرتا ہے اور تو ہے بھی ہمارے جیسا انسان۔ تو جب اس طرح کی کٹ حجتی ان کی طرف سے سامنے آئی، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف سے جو اللہ کو دعا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ تو فیصلہ فرما دے، فیصلے کا وقت آ گیا، تو یہاں پہ جو عذاب کی صورت بتائی فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الذُّلَّةِ، ان کو سائبان والے دن عذاب نے پکڑ لیا، سائبان والے دن۔ تو گویا یہ تین طرح کا عذاب جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، سورۃ الشعراء میں اس کو عذاب یوم الذلہ، عذاب یوم الذلہ کہا گیا ہے، اور سورۃ الاعراف کے اندر اس کو رجفہ کہا گیا ہے، اور سورہ ہود کے اندر اسی کو صیحہ کہا گیا ہے۔ اس کی کیفیت مفسرین کرام نے یہ بیان کی ہے کہ ان کے اوپر تینوں عذاب آئے تھے، اور سب سے پہلے ان کے اوپر اس طرح اتنی شدت کی گرمی پڑی کہ نہ ان کو کوئی کسی سائے میں آرام ملتا تھا، نہ ان کو کسی کمروں کے اندر آرام ملتا تھا، نہ دھوپ میں آرام ملتا تھا۔ وہ مختلف جگہوں پہ جاتے تھے لیکن ان کے اوپر شدت کی گرمی تھی، اور اس گرمی کی وجہ سے ایک طرف سے انہوں نے جب بادل کا ٹکڑا آتا ہوا دیکھا تو سب لوگ جو ہیں وہ بھاگ کے اس بادل کے نیچے گئے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ شاید یہ جو بادل ہے یہ ہمارے اوپر سائے کا کام دے گا اور اس کے اندر سے بارش آئے گی اور اس کو ختم کرنے کا سامان ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بادل، وہ سائبان والا جو دن ہے، عذاب یوم الذلہ، وہ جو سائبان والے دن کا عذاب ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اس لیے بھیجا گیا تھا کہ اس بادل سے بارش ہونے کی بجائے اس کے اندر سے آگ کی چنگاریاں برسنے لگیں، اور یہ لوگ جو ہیں وہ اس بجائے گرمی سے تسکین لینے کے وہ مزید جو ہے وہ جھلسنے لگے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رجفہ یعنی زلزلہ برپا کر دیا، اور ساتھ ہی ایک چنگھاڑ آئی
جس کی وجہ سے ان کی صورتحال یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کأن لم یغنوا فیہ، جیسے وہ تھے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت یہ کر دی، جب عذاب آیا تو ان کی حالت یہ ہو گئی، تو فرمایا کأن لم یغنوا فیہا، جیسے وہ اس میں یعنی زمین میں کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ اور پھر فرمایا الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، جس طرح کی پھٹکار پڑی قوم سمود پر، اسی طرح پھٹکار پڑی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم یعنی قوم مدین پر، اور یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت کا شکار ہو گئے۔ اور سورۃ الاعراف کے اندر اس افسوس کا ذکر ہے اور اس حسرت کا ذکر ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم کے تباہ و برباد ہو جانے کے بعد ان کو مخاطب کر کے فرمائی فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم فکیف آسی علی قوم کافرین۔ گویا حضرت شعیب علیہ السلام نے افسوس کا اظہار کرنے کی بجائے ایک تو وہاں سے چلے گئے عذاب آنے کے بعد وہاں سے نکل گئے، اور دوسرا یہ اس قوم کو مخاطب کر کے فرمایا یعنی مرے ہوئے لاشوں کو اور گرے ہوئے اوندھے پڑے ہوئے لاشوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا اور پوری نصیحت تمہیں کر دی تھی، تمہاری خیر خواہی بھی کی تھی، لیکن تم لوگ میری بات ماننے کے قابل نہ بن سکے، اس لیے تمہارے اوپر عذاب آ گیا۔ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ کافرین، تو اب ایسے کافروں پر میں کس طرح افسوس کروں جو پوری حجت تمام ہونے کے باوجود یعنی میری نصیحت کے باوجود وہ ایمان لانے والے بن نہیں سکے۔ ناظرین کرام، یہ تھا وہ خلاصہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا اور حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کا، کہ آپ نے اپنی قوم کو کس طرح سے دعوت دی اور کس طرح سے ان لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا اور اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں قرآن پاک میں جو انبیاء کرام کے اس طرح کے تذکرے ہیں اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔